بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن میریکلز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی ہیں خیریت سے رکھے، اور جو آپ کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے ختم کرے، آمین۔ جیسا کہ قرآنی صورتوں اور وظائف کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے اس سے پہلے سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور آج انشاءاللہ ہم اس کے وظائف کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میں نے اب جیسے سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں بات کی ہے، تو ساتھ ہی میں نے اس کی تلاوت بھی اپلوڈ کر دی ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اور آج انشاءاللہ ہم اس کے وظائف کے بارے میں بات کریں گے، لیکن وظائف کا ٹاپک کور کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی سورہ یاسین کی فضیلت کی، اس کے بارے میں ہم نے اس کے کون سے مین ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، تاکہ وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پہ آج نیو ہیں ان کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ یاسین کا میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کی 36 سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اور سورہ یاسین جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ دل پورے بدن کی اصل ہے، دل زندہ ہے تو بدن زندہ ہے، دل مردہ ہے تو بدن مردہ ہے۔ گویا جو سورہ یاسین میں مضامین بیان کیے گئے ہیں جو اس سے وابستہ ہے تو اس کا ایمان زندہ ہے، اور جو اس سے وابستہ نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کا ایمان زندہ نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑے مبلغ اعظم کا ذکر ہے۔ اس دنیا میں بہت سے انبیاء کرام آئے، مبلغ بن کر آئے، لیکن جو تاج مبلغ اعظم کا سجا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ سجا ہے۔ اور محترم ناظرین، سورہ یاسین میں 7 مبین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 طرح کی تعلیمات دی ہیں۔ پہلی مبین میں لوح محفوظ کا ذکر ہے، یعنی جو آپ کر رہے ہو، آپ جو بات کر رہے ہو، جو حرکتیں کر رہے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اس کی پوچھ ہے۔ دوسری مبین میں رسالت کا پیغام ہے، یعنی جو نبی کی اطاعت ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تیسری مبین میں ضلال مبین کی بات ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے جھک گئے ہو اور کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ پھر چوتھی مبین میں دوبارہ ضلال مبین کا ذکر ہے کہ ایک تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک گئے ہو، اور دوسرا جب تمہیں نیکی کا موقع دیا جاتا ہے تو تم اس سے کتراتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 5ویں مبین میں بتایا کہ عدو مبین، یعنی کہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں گمراہی میں ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد 6 مبین میں آتا ہے کہ ہم اس چیز سے کیسے بچیں۔ تو قرآن و مبین کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رستہ بتایا کہ قرآن کو فالو کرو، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کی روشن قندیلوں پر تم چلو گے تو تم ہدایت کا رستہ پا لو گے۔ پھر اس کے بعد 7ویں مبین میں آتا ہے کہ شیطان تو انسان پر حملہ آور ہوتا ہی ہے، لیکن انسان ذاتی طور پر خود بھی جھگڑالو ہے۔ اگر تم حقیقت کی راہ کو پا لو تو تمہیں منزل ملے گی، لیکن امید نہیں ہے کہ جو تمہاری حالت نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ذات کن فیکن سے سارے زمین و آسمان کو بدل سکتی ہے
اور کن فیکن سے سارے مناظر ظاہر کر سکتی ہے، تو تم اس کے پیغام لانے والے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ محترم ناظرین، یہ کچھ اس کے مین ٹاپکس تھے جو ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم نے اس کے وظائف بتانے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اور پہلا وظیفہ اگر میں آپ کو بتاؤں، نزا کے ٹائم سورہ یاسین کو پڑھنا بہت ہی افیکٹو ہے، بہت افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی مریض جس میں نزا کا ٹائم ہو تو جو اس کے پاس بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ سورہ یاسین کو بیٹھ کے پڑھیں، تو اس کا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح بڑی آسانی سے قبض کر لیتے ہیں، یعنی اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ سورہ یاسین کا اگر میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاؤں تو وہ ان خواتین کے لیے ہے جن کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اولاد ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ تو ان خواتین نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور انہوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کو ڈیلی 3 مرتبہ سمپل پڑھنا ہے، اور کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اسے کھا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کنٹینیوسلی یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس عورت کی گود ہری اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جائے جب، تو بعض ہوتا ہے نا کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، یا بچہ گروتھ نہیں کر رہا ہوتا، یا کوئی اس ٹائپ کا اگر پرابلم ہوتا ہے ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کو ڈیلی 1 بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے آپ نے پیتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے ولادت تک، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر میں آپ کو اس کا ایک بڑا فائدہ بتاؤں تو ایک ہوتا ہے نا ڈلیوری کے ٹائم پہ آپریشن کا پرابلم آ جاتا ہے، سیزیرین ڈاکٹر کہتے ہیں جی اب ہم نے کرنا پڑے گا، یا بچہ الٹا ہو گیا ہے یا بریچ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈلیوری کا ٹائم ہے وہ بڑا اچھا گزر جائے گا، مطلب کوئی آپریشن کا پرابلم نہیں ہوگا، کوئی بچے کا پرابلم نہیں ہوگا، مطلب سب بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ڈلیوری کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، جو عورت کے نفاس کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں عورت بہت کمزور ہوتی ہے، جوڑوں کے درد کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، موٹاپے کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں درد کے پرابلم کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو اس کے گھر میں کوئی بڑا ہے یا اس کا جو خاوند ہے وہ اسے ڈیلی 1 مرتبہ سورہ یاسین پانی پہ دم کر کے اسے اس ٹائم پیریڈ میں پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی صحت بالکل فٹ رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں سورہ یاسین کی، تو اس کا ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو کوئی ایسی مشکل ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ تو اب کبھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسے کیسے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناممکن سے ممکن بناتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی 7 مبینیں ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے ان کو انڈر لائن کر لینا ہے، 7 مبینوں کو، صرف مبین جو سی ہیں نا ان کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مبین پہ جب آپ پہنچیں گے نا تو آپ نے وہاں سے دوبارہ سے یاسین شروع کر لینی۔ سمجھ آ گیا آپ کو میری بات؟ کہ جب آپ پہلی مبین پہ آئیں گے وہاں آپ نے ختم کیا اور پھر دوبارہ سے سورہ یاسین سے پڑھنا شروع کر دیا، پھر آپ جائیں گے دوسری مبین تک، دوسری مبین جب ختم ہوگی تو آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کرنا، پھر آپ جائیں گے تیسری مبین تک اور پھر آپ نے دوبارہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے 7 مبینیں آپ نے رپیٹ کر کر کے پڑھنی ہیں۔ تو یہ محترم ناظرین ایسا وظیفہ ہے جو آپ کہیں کہ ناممکن سے ناممکن کام، کوئی ایسی مشکل جو آپ کو حل ہوتی نہ نظر آئے، تو آپ اس وظیفے کو کریں ڈیلی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں اور کیسے آپ کی مشکل آسان ہوتی ہے۔ اسی لیے اس سورت کو سورہ دافعہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو مشکلات اور بلاؤں کو دفع کرتی ہے۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ قاضیہ بھی ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کوئی آپ کے گھر سے کوئی بچہ بھاگ جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا جیسے میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، مرد گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا عورتیں کہتی ہیں ہم نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو اگر تو دونوں کپل میں سے کوئی سنسیئر ہے ایک دوسرے کے لیے، تو دوسرے پارٹنر نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سورت کو ڈیلی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 دن تک انشاءاللہ گارنٹیڈ کہ بھاگا ہوا انسان واپس آ جائے گا۔
نہیں تو 1 ہفتے کے اندر اندر تو لازمی واپس آ جائے گا. اگر کوئی بچہ گھر سے بھاگ گیا ہے یا کوئی بچی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہفتے کے اندر اندر وہ اپنے گھر کو واپس آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو والدین اپنے بچوں کی صحت کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں تو یا وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی جادو ٹونے کا پرابلم ہے تو انہوں نے اس صورت کو سورہ یاسین کو 21 دن ٹھیک ہے پڑھنا ہے اور اس بچے کے دونوں کانوں میں پھونکنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 21 دن کے اندر آپ اس میں واضح فرق دیکھیں گے کہ بچہ ہمارا صحت مند ہو رہا ہے. اگر وہ کھا پی نہیں رہا صحیح تو کھانا پینا صحیح کر دے گا, یا اگر اسے کوئی جادو ٹونے کی شکایت ہے تو آپ اس میں واضح فرق دیکھیں گے. تو محترم ناظرین, آج یہ کچھ ہمارے وظائف تھے اور امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ اپنی زندگیوں میں انہیں پلیز اپلائی کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کر دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ان باکس کریں تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی آپ کو رپلائی کریں گے. اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی دعا اور امید کہ آپ جہاں رہیں اپنے اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.